یاد رکھیے کہ خواب ہماری زندگی کا ایک بہت لازمی عضو ہیں، حصہ ہیں، اور بعض خواب تو حقائق پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں انسان کو خواب کے اندر بتا دی جاتی ہیں کہ انسان آنے والے مصائب کا ذرا پہلے سے احاطہ کر لے اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کر لے۔ اور ہم خوابوں کو اچھے سے سمجھ نہیں سکتے اور اس کو ویسے ہی اس کے جو آداب ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کبھی کبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اہل معبر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے خواب جو خطرناک خواب ہوں، جو دہشت زدہ خواب ہوں، جو انسان کو بہت عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہوں، تو وہ کسی عام انسان کے سامنے ذکر ہی نہیں کرنے چاہیے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنے برے خواب کسی اہل معبر کو بھی نہ بتاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو پھر کسی عالم سے جو خواب کی تعبیر جاننے والا ہو اس کو ذکر کر سکتے ہو، وہ آپ کو اچھی رہنمائی کر دے گا۔ خواب کے اندر اگر کسی عورت نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی تعبیر کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خواب دیکھنے والی جو عورت ہے اس نے دیکھا کہ میں خواب کے اندر ایک بیٹے کو جنم دے رہی ہوں یا بیٹی کو پیدا کر رہی ہوں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ نیک عورت ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اللہ کے احکامات ماننے والی ہے، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے اور اشارہ ہے کہ شادی جلد از جلد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی نعمت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اگر کسی ایسی عورت نے یہ خواب دیکھا جو صوم و صلات کی پابند نہیں، نماز روزہ بالکل نہیں کرتی، اللہ کے احکامات کو بہت کم ماننے والی ہے، عمل کرنے والی ہے، اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزار رہی، تو اس کی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ عنقریب اس کی طرف کوئی مصیبت کا رخ ہونے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب وہ ایسا خواب دیکھے تو جلد از جلد کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے، وگرنہ کوئی نہ کوئی تکلیف اس کے سر پر آن پہنچے گی۔ کیونکہ خواب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر کچھ ہوتا ہے اور ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں اور ساری زندگی پریشانی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ بہت سارے خواب جو ہم خواب کے اندر دیکھتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ جس طریقے سے ایک شخص ایک اللہ والے کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ خواب کے اندر الیاذ باللہ میں قرآن مجید کے اوپر پیشاب کر رہا ہوں، میں پیشاب کر رہا ہوں اور وہ میرا پیشاب قرآن مجید کے اوپر گر رہا ہے۔ میں اتنا پریشان ہوں اس کے بعد کہ بس آپ کو بتا نہیں سکتا میری پریشانی کا عالم کیا ہے۔ ہر وقت اداس رہتا ہوں، مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی، مجھ سے پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہو گیا کہ ایسا عجیب و غریب خواب آیا، ہر وقت روتا رہتا ہوں اس خواب کو یاد کر کے۔ تو حضرت مسکرائے، فرمایا کہ بھائی مبارک ہو، یہ بہت مبارک خواب ہے آپ کا، یہ سعادت مندی کی علامت ہے، خوش قسمتی کی علامت ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عنقریب تمہارے نطفے سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو قرآن کا قاری ہوگا اور اس کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، وہ قرآن کا بہت بڑا قاری بنا، اور آگے اس لڑکے کے 13 یا 11 بیٹے ہوئے اور 11 کے 11 قرآن کے قاری تھے۔ تو دیکھیں خواب کی نوعیت کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو تعبیر بدل جاتی ہے انسانوں کو دیکھ کر، انسانوں کے تبدیل ہونے سے خوابوں کی تعبیر بدل جاتی ہے، انسانوں کے اعمال کے تبدیل ہونے سے خوابوں کی احکامات بدل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے خوابوں کو اہل معبر حضرات سے ہی جو ہے وہ پیش کریں اور ان سے ہی تعبیر معلوم کیا کریں، کیونکہ خوابوں کے اندر بہت زیادہ حقیقت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سب سے زیادہ سچے خواب جو ہوتے ہیں انسانوں کے وہ سحری کے وقت، پچھلے پہر انسان کو جو خواب آتا ہے وہ اکثر سچا ہوتا ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر اہل تعبیر سے ہی معلوم کریں، اپنے خوابوں کو کسی عام لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ پھر جو وہ تعبیر کر دے گا پھر امید ہے کہ وہی تعبیر واقع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اہل تعبیر سے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنا یہ عقل مندی ہے، یہ دانش مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔